أبي أمامة رضي الله تعالى عنه قال مرني بأمر ينفعني الله به قال عليك بالصوم فإنه لا مثل له أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کسی ایسے کام کی رہنمائی فرمائیں، کسی ایسے عمل کی طرف میری رہنمائی فرمائیں کہ جس عمل کے ذریعے اللہ مجھے نفع دے، یا ایک روایت کے مطابق الفاظ ہیں کہ میری کسی ایسے کام کی طرف رہنمائی فرمائیں کہ اس کام کی بدولت اللہ تعالی مجھے جنت نصیب فرمائے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علیک بالصوم، روزوں کو اپنے اوپر لازم کر لو، فإنہ لا مثل لہ، اس لیے کہ روزے جیسی کوئی عبادت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور اس کے فضل و احسان سے ہم سب اس کی توفیق سے یہ والی عبادت ادا کر رہے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اس عبادت کے کچھ تقاضے بھی ہیں۔ مثلا جیسے میں نے اور آپ نے کلمہ پڑھا ہے حضور کا، پہلے کلمہ ہے، پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ، اس کے الگ تقاضے ہیں، اور دوسرا حصہ ہے محمد الرسول اللہ، اس کے الگ تقاضے ہیں۔ اسی طرح ہر عبادت کے بھی کلمے کے اقرار کے بعد کچھ نہ کچھ تقاضے ہوتے ہیں۔ جب تک وہ تقاضے پورے نہ کیے جائیں، ادھورے ہوں، تو اس عبادت کی جو بصیرت ہے، اس عبادت کی جو روح ہے، اس عبادت کا جو مزہ ہے، جو مقصود و مطلوب ہے، جو چاہیے بندے کو، وہ شے بندہ کمال درجے میں حاصل نہیں کر سکتا۔ اب بندے کو پتہ بھی تو ہونا چاہیے میں روزے کیوں رکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے؟ ایک عادت ہے، ایک روٹین ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رکھنے ہیں، یا کوئی اور بات ہے؟ اس کو میں حضرت تھانوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی ایک بات کے اندر بند کرنے لگا ہوں۔ وہ فرماتے ہیں کہ اے روزے دار بندے، جب تو روزہ بند کرنے لگے، یعنی اگر روزے کے مقصد کو سمجھنا ہے نا، کہ میں روزہ کیوں رکھ رہا ہوں، وجہ کیا ہے، اگر سمجھنا ہے، یہ بات جاننی ہے، تو اس کے لیے بڑا آسان ایک نسخہ ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب روزہ بند کرنے لگو نا، یعنی جب آوازیں ہر طرف سے بلند ہونے لگے، ہوٹر بجنے لگے، کھانا آپ کے سامنے پڑا ہے، پانی آپ کے سامنے پڑا ہے، ابھی برتن میں ہے، سالن بھی ہے اور روٹی بھی پڑی ہے، آپ نے ہاتھ پیچھے کھینچ لیا کہ وقت ختم ہو گیا، بس اب اس کے بعد نہیں کھانا۔ اب یہاں ذرا ایک لحظے کے لیے بندہ سوچے کہ تجھے تو روکنے والا بھی کوئی نہیں، تجھے تو منع کرنے والا بھی کوئی نہیں، کیوں روک گیا ہے؟
اب یہاں یہ سوچو کہ تمہیں اب لقمہ کھانے سے یا گھونٹ پانی کا پینے سے کس ذات نے روک دیا ہے؟ بس ذرا یہ سوچ لو، کس ذات نے تمہیں روک دیا ہے کہ بس کھانے کی حلت میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، کھانا حلال ہے، روٹی پڑی ہے، سالن ہے حلال ہے، پانی پڑا ہے حلال ہے، لیکن تم رک گئے۔ اب ذرا یہ سوچو کہ کون سی ذات ہے جس نے تمہیں روک دیا ہے؟ یقیناً آپ کے ذہن میں فوراً یہی خیال جائے گا، اس لیے رک گیا ہوں کہ یہاں اللہ کا حکم یہ ہے کہ اس وقت کے بعد تم نے نہیں کھانا، بس رک گیا۔ اب جب افطاری پر بیٹھو، انواع و اقسام کے کھانے لگے ہوئے ہیں، تو وہاں پہ پکوڑے بھی پڑے ہیں، وہاں پہ سموسے بھی ہیں، وہاں پہ 2-3 قسم کی چاٹس بھی پڑی ہوئی ہیں، ٹھنڈا پانی بھی پڑا ہوا ہے، آپ ہاتھ ہی نہیں لگا رہے، آپ نہ پی رہے ہیں نہ کھا رہے ہیں۔ یہاں بھی بیٹھ کے سوچو کہ کس نے تمہیں ابھی تک روک رکھا ہے؟ یقیناً ہر بندے کے ذہن میں یہی آئے گا کہ اللہ کا ابھی حکم نہیں ہے۔ اور جب وہی الارم دوبارہ بجے جو صبح بند کرنے پہ بجا تھا، تو تم فوراً کھانا شروع ہو جاتے ہو، پیچھے ہی نہیں دیکھتے ہو۔ تو اب ذرا یہ سوچو کہ اب تمہیں کھانے کا کس نے حکم دے دیا ہے؟ اب کس نے اجازت دی ہے کہ اب بھلے جتنا مرضی کھاؤ، کوئی مسئلہ نہیں؟ تو فوراً ہر بندے کے ذہن میں یہی خیال آتا ہے، اللہ نے منع کیا تھا، اب اللہ نے اجازت دے دی ہے۔ بس یہی مقصود و مطلوب ہے مومن سے۔ اللہ یہی چاہتا ہے کہ اوے بندے، جس کام کے کرنے کا میں حکم دوں وہ کر، اور جس کام کے کرنے سے میں روک دوں وہ کام نہ کر۔ بس روزے سے یہی مقصود ہے، اللہ یہی چاہتا ہے ہم سے۔ روزہ ہے کیا؟ وہ 3 چیزوں سے رکنے کا نام ہے۔ آپ بار بار سنتے ہیں، کھانے پینے اور جائز خواہشات سے۔ آپ رک گئے، حالانکہ کھانا بھی حلال، پینا بھی حلال، جائز خواہش بھی وہ بھی حلال، پھر بھی رک گئے۔ اللہ کہنا یہ چاہتا ہے، اوے میرے بندے، کہ جب میرے ہی کہنے سے اس مہینے میں تو اتنے اہتمام سے حلال کھانا چھوڑ دیتا ہے، میرے کہنے سے حلال پینا چھوڑ دیتا ہے، میرے کہنے پہ حلال خواہشات بھی چھوڑ دیتا ہے، تو یہ باقی 11 مہینے کیا مسئلہ ہے؟ میرے ہی کہنے سے تو حرام بھی نہیں چھوڑتا۔ بات سمجھے؟ میرے ہی کہنے سے حرام بھی نہیں چھوڑتا۔ تو یہ ایک پریکٹس کا مہینہ ہے، یہ ایک صبر کا مہینہ ہے، یہ تحمل اور بردباری کا مہینہ، لوٹانے کا مہینہ ہے، غریبوں کی غربت پروری کا مہینہ ہے۔ ان کو حوصلہ دیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی استغفار کی مختلف طریقے ہیں نا گناہ بخشوانے کے، تو یہ ساری چیزیں اس میں ایڈ ہو سکتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو معاف کرنے کے لیے یہ ایک بہانہ لیا ہے، رمضان المبارک کا مقدس مہینہ۔ اب ہم پر تو یہ ایک مہینہ آ گیا نا، سارے خوش دلی سے روزے رکھ رہے ہیں۔ کوئی ایک میرا دوست ہو، کوئی بزرگ ہو، کوئی ایک کہہ دے کہ میں جی مجبوری سے رکھ رہا ہوں، چونکہ حکم ہے تو اس لیے مجبور ہے، رکھنا پڑتا ہے۔ کوئی ہے آپ میں سے ایسا جو کہے کہ میں جی مجبوری سے رکھ رہا ہوں؟ نہیں، آپ تو کہیں گے کہ ہم تو بھائی 11 مہینے انتظار کرتے ہیں کہ کب یہ رونقیں لگیں گی، کب جناب والا وہ تراویح ہوں گی، کب ہر طرف سے قرآن کی آوازیں اور صدائیں آئیں گی، کب جناب روزے دار ہم روزے رکھیں گے، روزے دار چلتے پھرتے دیکھیں گے، اللہ کی رحمتیں برکتیں حاصل کریں گے۔ آپ تو انتظار میں ہیں۔ ہم پر تو یہ ایک مہینہ آ گیا ہے۔ سارے بندے ایک مزاج کے نہیں ہوتے، ہمارے اندر غمخواری ہونی چاہیے، ہمارے اندر تحمل ہونا چاہیے، ہمارے اندر نرم دلی ہونی چاہیے۔ اس وقت روئی زمین پر ایک خطہ وہ بھی ہے جہاں 6 مہینے سے روزے چل رہے ہیں،
سمجھے؟ وہ یہ اہل فلسطین، سمجھے؟ ان کے پاس کیا ہے؟ نہ پانی ہے، نہ آٹا ہے، نہ کھانا ہے. بچے ان کے دیکھیں، ان کی ہڈیاں بندہ گن سکتا ہے بچوں کی. بھوک سے کتنے بچے مر گئے. مجھے اور آپ کو تو غربت کا رونا روتے ہوئے حیا آنی چاہیے کہ کچھ بھی نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے، تو ہمیں حیا آنی چاہیے. یہ ہمارے لیے الارمنگ ہے. ہمیں ہلایا جا رہا کہ اگر وہ ارض مقدس والوں کا یہ حال ہو سکتا ہے، تمہاری زمین تو مقدس بھی نہیں ہے، تمہارا ہم کیا حال کریں گے. تو وہاں پر ایک بوری آٹے کی لینے کے لیے 20 دن نوجوان وہاں کھجل و خوار ہوتے ہیں. اور جب انہیں ایک بوری آٹے کی ملتی ہے تو وہ سجدے میں گر جاتے ہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ. اور ان کی خوشی قابل دید ہوتی ہے کہ چلو ایک وقت بچوں کو پیٹ بھر کے کھلا دیں گے. اوپر سے ہیلی کاپٹر سے گرائیاں، آٹے کی بوریاں پھٹ گئیں، مٹی میں ملا ہوا آٹا وہ بھی اکٹھا کر کے لے جا رہے ہیں. یہاں نعمت تو جناب پیٹ بھر کے کھائی جا رہے ہیں. ہم سمجھتے ہیں رمضان کھانے کا مہینہ ہے، ہم سمجھتے ہیں رمضان انواع و اقسام کے کھانوں کا، ڈشوں کا مہینہ ہے. اتنا ہوگا جی، یہ کریں گے، وہ بھی اکٹھا کرو، یہ بھی اکٹھا کرو، وہ بھی اکٹھا کرو. او بھائی صاحب، ہم نے تو رمضان کی روح ہی مار کے رکھ دی. ہمیں کس نے کہا کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ ہے؟ یہ تو تحمل و برداشت کا مہینہ ہے، یہ تو غمخواری کا مہینہ ہے. رمضان ہمیں یہ بھی درس دیتا ہے، رمضان ہمیں یہ بھی باور کراتا ہے کہ اپنے آپ کو کچھ چیزوں سے دور رکھو. ہر خواہش تمہاری پوری ہو جائے، یہ کوئی انسانیت ہے؟ یہ تو خواہش پرستی ہے، یہ تو نفس پرستی ہے کہ دل نے جو کہا میں نے کر دیا، جو دل میں کھانے کو ہے میں نے کھا دیا، جو جہاں جانے کو ہے میں چلا گیا، جو نافرمانی کا خیال ہے میں نے کر ڈالی. میں کون ہوں؟ ابلیس کا بیٹا ہوں میں کیا؟ یا میں حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے ہوں؟ ہمیں تو تحمل اور بردباری کا مظاہرہ کرنا چاہیے. اس کے لیے شریعت نے، میں آخری بات کرتا ہوں، اس کے لیے شریعت نے ہمیں 6 چیزوں کا حکم دیا ہے. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون. تم پہ روزے فرض جیسے پہلوں پر فرض تھے. ہم تم سے چاہتے کیا ہے؟ لعلکم تتقون. ہم چاہتے ہیں کہ تم متقی بن جاؤ، ہم چاہتے ہیں کہ تم گنہگار نہ ہو، ہم چاہتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی سے بچنے والے بن جاؤ. اب تقویٰ کیا ہے؟ میں نے یہ سمجھا، ہم نے یہ سمجھا کہ پرہیزگاری اور تقویٰ زیادہ عبادت کرنے کا نام ہے. ہرگز نہیں، یہ ذہن میں رکھیے گا، یہ غلط کنسپٹ ہے. زیادہ عبادت کرنے کا نام کبھی بھی تقویٰ کسی نے نہیں لکھا. تقویٰ ہے گناہوں سے بچنے کا نام، اپنے آپ کو اللہ کی نافرمانی سے دور رکھنا، یہ تقویٰ ہے. زیادہ نفلیاں، زیادہ زکوٰۃ، زیادہ صدقے، زیادہ منع نہیں ہے، اچھے کام ہیں، لیکن یہ تقوی کی تعریف پر صادق نہیں آتے. ایک بندہ تہجد بھی پڑھتا ہے اور بد نظری بھی کرتا، اس گناہ سے بچتا نہیں، تو اب میں اسے متقی کیسے کہوں کہ گناہوں سے بچ نہیں رہا، نیکیاں دھڑلے سے کیے جا رہا ہے؟ ایسے بندے تو قیامت والے دن خوش ہوں گے کہ ہم بڑی عبادات کر کے آئے، لیکن حدیث پاک میں ہے کہ ان کے کھاتے میں ذرا ثواب ہوگا ہی نہیں، کہ وہ رات کو تو عبادتیں کرتے تھے، دن کو اپنے ہاتھوں سے ضائع کرتے تھے. خود ہی تو برباد کر کے آ گئے، تو اب یہاں کیا لینے آئے؟ تو تقویٰ ہے پرہیزگاری، بچنا، دور رہنا، اپنے آپ کو بچانا. اب 6 چیزیں شریعت ہم سے چاہتی ہے. زبان قابو میں رکھو، یہ تقویٰ ہے زبان کا. غلط مت دیکھو، یہ آپ کا تقویٰ ہے. غلط مت سنو، یہ کانوں کا تقویٰ ہے. مشتبہ لقمہ، یعنی اب یہ پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے، وہ تمہارے پیٹ میں نہ جائے، یہ پیٹ کا تقویٰ ہے. تمہارے ہاتھ غلط نہ پکڑیں، یہ ہاتھوں کا تقویٰ ہے. اور تمہارے قدم اللہ کی نافرمانی کی طرف چل کر نہ جائیں، یہ پاؤں اور قدموں کا تقویٰ ہے. اب اس پر انشاءاللہ میں تفصیل روزانہ ایک ایک چیز پر میں روزانہ گفتگو کروں گا. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے.